السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عبید رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں عبید اسکیری سٹوریز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، میں آپ لوگوں کی بھیجی گئی اسٹوریوں کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی مجھے اپنی اسٹوری بھیجنا چاہتے ہیں تو نیچے آ رہے ہوئے ای میل پر یا تو واٹس ایپ نمبر پر مجھے اپنی اسٹوری بھیج سکتے ہیں۔ بیسٹ اسٹوری سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کی کہانی آپ ہی کی زبانی سناؤں گا۔ آج کی کہانی بھی ہمیں بھیجی ہے نمان نے، تو بنا ٹائم ویسٹ کیے آج کی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم عبید، میرا نام نمان ہے اور میں کراچی کے علاقے کرنگی 2 نمبر پر رہتا ہوں۔ یہ ایک گلی کی کہانی ہے۔ یہ گلی دن کے وقت تو عام سی لگتی ہے، لیکن رات کے وقت اس کی گلی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سن کر آپ سب بھی خوف زدہ ہو جائیں گے۔ یہ کہانی میرے ساتھ پیش آئی اور آج بھی جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو دل میرا کانپ جاتا ہے۔ یہ بات کچھ مہینوں پہلے کی ہے۔ میں اور میرا دوست عمیر رات کے وقت ایک شادی سے واپس آ رہے تھے۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا جب ہم نے گلی نمبر 36 سے گزرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ راستہ ہمارے گھر کی طرف جانے کے لیے بہت قریب تھا۔ ہم آپس میں شادی وغیرہ کی باتیں کرتے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ جیسے ہی ہم گلی میں داخل ہوئے، وہاں کا ماحول عجیب حد تک خاموش تھا، یعنی ہر طرف خاموشی تھی، کیونکہ رات کا 1 بج رہا تھا۔ یہاں تک کہ کسی کتے کے بھونکنے کی آوازیں بھی نہیں آ رہی تھی، نہ کوئی آدمی نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ ہم چلتے چلتے آگے بڑھے تو آگے ایک گلی کے اندر بڑا سا پرانا درخت تھا، جس کی شاخیں بہت ہی زیادہ گھنی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ پرانا درخت تھا، اور اس کو دیکھ کے ہی خوف آ رہا تھا۔ جیسے کہ پرانے فلموں ڈراموں وغیرہ میں ہوتے ہیں درخت، ویسا وہ درخت تھا۔ ہم نے اس درخت کو خوف کی نگاہ سے دیکھتے دیکھتے گزار دیا۔ ہم اس درخت سے آگے گزر گئے۔ جیسے ہی ہم اس درخت سے تھوڑا سا آگے گئی تھے کہ ہمیں اچانک سے ایک عورت دکھائی دی۔ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے سارے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ ایک کونے پر کھڑی تھی۔ ہم نے سوچا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہے۔ ہم اس کی طرف گئے اور ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس نے آہستہ آہستہ ہماری طرف سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں ساری کی ساری کالی ہو رہی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ تھی۔ ہم اس کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے اور ایک دم سے ڈر گئے۔ ہم نے فوراً وہاں سے بھاگنے کا سوچا، لیکن جیسے ہی ہم مڑے، وہ عورت اچانک سے ہمارے سامنے دوبارہ آ گئی۔ اس کی آواز بہت زیادہ بھاری تھی اور گلی میں گونج رہی تھی، اور اس نے کہا، یہ گلی میری ہے اور جو یہاں آتا ہے اسے میری قید میں رہنا پڑتا ہے۔ ہم جلدی سے وہاں سے بھاگے اور وہاں پر ایک دکان تھی جس کا شٹر نہیں تھا، یعنی دکان پرانی تھی، ٹوٹی پھوٹی تھی اور اس کا شٹر وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، اور ہم اس دکان میں جا کر کونے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ہم نے اس کو چھپکے سے دیکھا تو وہ دکان کے باہر ہی کھڑی ہوئی تھی اور ہم ڈر رہے تھے بہت زیادہ، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم یہیں پر رک جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ یہاں سے آگے پیچھے کہیں جائے گی تو ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ہی سب نارمل ہو گیا، ایسا لگا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اور وہ بوڑھی عورت بھی باہر ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم گھر کی طرف دوبارہ نکلتے ہیں اور فٹافٹ سے گھر پہنچتے ہیں۔ اب جیسے ہی ہم دونوں دکان سے باہر نکلتے ہیں اور واپسی اپنے گھر کی طرف نکلتے ہیں تو اچانک سے وہی عورت ہمارے سامنے دوبارہ آ جاتی ہے، اور اس بار وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک اور سایہ بھی تھا، جس کی شکل انسانوں کی طرح تھی، لیکن اس کا قد عام طور کے انسان سے تھوڑا بڑا تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ ہمیں لگا کہ آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے قدموں کو پلٹا اور ہم جس طرف سے گلی میں انٹر ہوئے تھے اسی طرف دوبارہ بھاگنے لگے اور گلی سے باہر نکلنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ راستے میں بھاگتے بھاگتے میرے دوست عمیر کا پیر پھسل گیا اور وہ بہت بری طریقے سے گلی میں گر گیا۔ گلی میں چونکہ پتھر وغیرہ بھی پڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کو بری چوٹ لگی۔ میں فٹافٹ اس کی طرف بھاگا، اس کو دوبارہ اٹھایا اور کسی طرح بھاگ کر ہم نے گلی کو پار کر لیا اور ہم گلی سے باہر آ گئے۔ جب ہم نے مڑ کر گلی کی طرف دوبارہ دیکھا تو گلی دوبارہ معمول کے مطابق تھی۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ جیسے کوئی یہاں پر ابھی تھا اور جو ہمارے ساتھ ہوا۔ پہلے تو ہم اس گلی سے دن میں نارمل طریقے سے گزر جاتے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد آج بھی جب میں اس گلی سے دن میں بھی گزرتا ہوں تو مجھے خوف آتا ہے، اور رات کو تو ہم اس گلی سے گزرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ واقعہ جب میں نے اپنے فرینڈز کو اور گھر والوں کو سنایا تو ان لوگوں نے بھی رات کے وقت اس گلی سے جانا چھوڑ دیا۔ یہ کہانی ہماری زندگی کا ایک خوفناک حصہ بن کے رہ گئی،
اور یہ ہمیں ہمیشہ یاد رہتی ہے. عبید یہ تھی میری کہانی جو میرے اور میرے دوست کے ساتھ پیش آئی. میں نے آپ سے شیئر کری. اگر میری کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اپنے چینل پر ضرور اپلوڈ کرنا. انشاءاللہ آپ کے ویورز کو بھی بہت پسند آئے گی. السلام علیکم. تو دوستوں یہ تھی کہانی نعمان کی جو کہ کرنگی میں رہتے ہیں، جنہوں نے اپنی اور اپنے دوست کی کہانی مجھے سنائی. مجھے ان کی کہانی اچھی لگی تو میں نے ان کی کہانی آپ لوگوں کو سنائی. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی. اگر اسٹوری پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی بھی ہارر اسٹوری سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے. تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ہارر اسکیری اسٹوری میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.